4 کے بعد شعر نمبر 5 غزل نمبر 1 کا شعر نمبر 5 جو ہے وہ ہم کریں گے۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ انتہا یعنی انتہا کا مطلب یہاں پر آئے گا آخری حد۔ حسرت انتہا کو بھی حسرت، حسرت جو ہے یہاں پر شاعر کا تخلص ہے، یعنی کہ ہم آخری شعر کر رہے ہیں، غزل کا مقطع جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے، ابتدا مطلب آغاز، شروعات، اور شعر کا غزل کا مقطع یعنی مقطع ایسی چیز کو کہتے ہیں جو غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کرے، اسے ہم کہتے ہیں مقطع۔ تو یہ آج ہماری غزل نمبر 1 کا جو ہے مقطع ہے، جس کی تشریح اور جس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ انتہا آخری حد، حسرت جو ہے وہ شاعر کا تخلص ہے، اور ابتدا یعنی شروعات، آغاز۔ اس کے بعد صنف ادب ہم لکھیں گے۔ صنف ادب ہماری غزل ہے، یعنی ہم غزل پڑھ رہے ہیں۔ شاعر کا نام حضرت موہانی، حضرت موہانی کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ مفہوم اس کا ہوگا، اس میں حسرت جو ہے وہ خود سے مخاطب ہے، یعنی آپ نے دیکھا نا کہ حسرت یعنی اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوا ہے، تو یہاں پر وہ اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ اے حسرت راہ عشق میں جب پہلا قدم رکھ لیا ہے تو پھر انجام کی فکر نہ کرو، اگر اس راہ عشق پر سفر کی ابتدا ہو گئی ہے تو انجام بھی بخیر ہوگا۔ یعنی جب آپ تشریح کریں گے، یہ تو مفہوم ہو گیا، اب اسے متعلقہ تشریح کرنی ہے، تو جب آپ تشریح کریں گے پہلی 2 لائنز میں جو ہے وہ آپ پہلی 2 سطروں میں آپ حضرت موہانی کا مختصر سا تعارف کروائیں گے کہ حضرت موہانی کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے، یعنی غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے غزل میں کیسا کام کیا، یہ 2 لائنز میں ایکسپلین کرنے کے بعد آپ اس شعر میں اب حضرت موہانی کیا کہتے ہیں اس کو ایکسپلین کریں گے۔ تو اس شعر میں جو حسرت ہے وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق کا سفر کا ذکر کیا ہے نا، عشق کے سفر کا ذکر کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عشق کی راہ پر چلنا بہت دشوار ہے۔ عاشق کا اس راہ پر چلنا جو ہے وہ تیز دھاری جو تلوار ہوتی ہے نا، تیز دھاری تلوار، اس پر چلنے سے جو ہے وہ کم نہیں ہے، یعنی اتنا مشکل جو ہے وہ عشق کا راہ ہوتا ہے۔ تو اس راہ کے مصائب یعنی جو مصیبتیں ہیں وہ قدم قدم پر عاشق کی آبلہ پائی کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ جو عشق کی راہ مشکل راہ میں چلتے ہوئے اس کے چھالے یا آبلے جو پڑ جاتے ہیں اس کا مذاق جو ہے وہ اڑاتے ہیں۔ لیکن اگر عاشق کا جذبہ صادق اور عشق کامل ہو تو پھر عاشق گھبراتا نہیں، بلکہ راہ کو پرخار دیکھ کر خوش نظر آتا ہے۔ اور جیسے بقول غالب پہلے بھی ہم شعر نمبر 1 میں جو ہے ایک ریفرنس غالب کا کر چکے ہیں، شعر کر چکے ہیں، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ تو اس میں وہ آپ شعر نمبر 1 میں جو ہمارا ریفرنس استعمال ہوا تھا، جو ریفرنس ہم نے لکھا تھا، وہ آپ آخری شعر میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب کہ اس کے برعکس اگر عاشق کا جذبہ جو ہے وہ صادق نہ ہو تو جب عشق کی ابتدا ہوتی ہے تو وہیں سے جو ہے وہ عاشق راہ فرار جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور حضرت اس شعر میں جو ہے وہ راہ عشق پر قدم رکھتے ہوئے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں کہ ان کا جذبہ جو ہے وہ صادق ہے اور عشق کامل نظر آتا ہے، لہٰذا وہ گھبراتے نہیں بلکہ وہ بڑے تجسس سے جو ہے وہ عشق کی مرحلہ وار منازل طے کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ حسرت کا جو انداز ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر راہ عشق میں قدم رکھ لیا ہے تو پھر ہمیں اس کی انجام کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس میں آنے والی جو درپیش مسائل ہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس راہ کی ابتدا کر لی ہے، اس پر قدم رکھ لیا ہے تو انشاءاللہ انجام بھی جو ہے وہ بخیر ہوگا، اگر حوصلے، ہمت اور برداشت سے کام لیا گیا تو۔ یعنی کہ حسرت جو ہے وہ اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی مصیبت جو ہے وہ سہنے کے لیے تیار ہیں، اور ہر مصیبت سہنے کے باوجود بھی جو حسرت ہے وہ پر امید نظر آتے ہیں، یعنی کہ آخری شعر میں ان کے پاس ایک امید ہے کہ بھئی اگر مجھے اتنی زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اس کا انجام اچھا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی منزل جس سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ شعر نمبر 5 آخری شعر جو غزل نمبر 1 کا تھا، جو کہ حضرت موہانی کی لکھی ہوئی ہے، وہ آج ہمارا ہو گیا ہے۔ یہ غزل جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے، اسے آپ اپنے لکھ کے جو ہے وہ پریکٹس کیجئے گا۔ اس کے بعد ہم مشقی سوالات کریں گے انشاءاللہ۔